شادی کی تاخیر میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ کیا جانتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، کیا کریں مولوی صاحب، برابر کا رشتہ نہیں مل رہا، اللہ کا کوشش کر رہے ہیں لیکن صحیح رشتہ نہیں مل رہا، مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، برابر کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، یہ جھوٹے جملے ہیں، یاد رکھ لیجئے، یہ جھوٹے جملے ہیں۔ رشتے ملتا ہے لیکن انسان نے اپنا معیار کچھ الگ بنا لیا کہ جو میرا داماد ہے وہ اڈانی کے جیسا ہونا، اتنا مالدار ہونا، وہ جو میرا داماد ہے وہ امریکہ میں سیٹل رہنے والا ہونا، میرے بیٹی کو بھی فلائٹ میں لے جانے والا ہونا۔ اس طرح کی اپنے دماغ کے اندر کیا ہے، ایک معیار بنا لیتا ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسی لیے تو فرمان ہے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں اور ایسا سمجھتے اور ایسا کرتے کہ نہیں برابر کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، مناسب کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو دنیا کے اندر کیا ہوگا ذرا سن لیجیے۔ اور آج ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے میں ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی یہ بالکل صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے، تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آ جائے، تمہاری بہن کے لیے کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، جس کا دین اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، فَسَوِّجُوهُ، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تم فوراً اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، تم فوراً اپنی بہن کا نکاح کر دو، اس لیے کہ اس کے پاس دین ہے، اس کے پاس اخلاق ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، دین اور اخلاق کو نہیں دیکھا، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اولاد کی شادیاں کرتے ہیں، تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کیا وہ دین اخلاق دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو بس اسٹیٹس دیکھتے ہیں، وہ تو بس مال اور دولت دیکھتے ہیں، دین اور اخلاق اور ایمان کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، آج تک کسی انسان نے یہ نہیں کہا کہ مولانا آپ ہماری بیٹے کے لیے ایسا رشتہ دیکھیے جو مسجد میں 5 وقت آ کر کے نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہاں لوگوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ مولانا ذرا اچھا کمانے والا لڑکا ہو تو یہ دیکھیے۔ میرے دوستو سن لینا آج میری ایک بات، اپنے کانوں کے ذریعے دل میں اتار لو کہ یہ گھر مالداری سے نہیں بستے ہیں۔ سن لیجئے، یہ گھر مالداری سے، روپیے پیسے سے نہیں بستے ہیں، بلکہ مالداری اور روپیے پیسے سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اگر گھر بستا ہے تو دین اور اخلاق سے بستا ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، اگر تم دین اور اخلاق کو ترجیح نہیں دو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ ہوگا، بہت لمبا چوڑا فساد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اس سے بڑی فساد کیا ہوگی کہ ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں، ہماری مسلم بیٹیاں، مسلم قوم کی بیٹیاں پھولوں سے سجے ہوئے کاروں میں جانے کے بجائے کالے شیشوں میں لگی ہوئی کاروں کے اندر ڈیٹ پر جاتی ہے۔ اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ ہمارے نوجوان لڑکے حلال نکاح کرنے کے بجائے حرام راستوں کے ذریعے اپنی ناجائز خواہشات کو پوری کرتے ہیں۔ اس سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ آج کل کے مسلم بچے کافروں کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑا فساد اور کیا چاہیے میرے دوستوں؟